امن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حامی بے کساں سید سربراں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قابل صد تکریم صد احترام حاضرین گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آج گفتگو اس حوالے سے ہے کہ رمضان شریف اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے وہ کس طرح ہے، تو اس بات کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس بابرکت مہینہ کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ یعنی قرآن کا رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آیا ہی رمضان شریف کے مہینہ کے اندر ہے۔ اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا یا تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید لوح محفوظ پہ یک بارگی نازل ہوا۔ قرآن مجید اس پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بیت العزت کے اندر جو قرآن رکھا گیا وہ 27ویں شب کو وہ بھی جو ہے یک بارگی نازل کیا گیا۔ پھر آسمان دنیا بیت العزت سے امت تک جو قرآن پہنچا وہ آہستہ آہستہ تدریجاً تقریباً 23 سال کے عرصہ کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے الفاظ کے اندر موجود ہے، قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ وحی کی پھر کئی طریقے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ العزیز کبھی موضوع بنا تو عرض کروں گا کہ وحی کن طریقوں سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی رہی، اس کے کئی انداز ہیں، کئی طرق ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو الفاظ کے پیراہن کے اندر امت تک قرآن کو پہنچایا۔ پھر قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں کا نزول مکہ شریف کے اندر ہوا اور کچھ صورتوں کا نزول مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوا۔ جس قدر امت کو ضرورت پڑتی گئی، جس چیز کا حکم دینا تھا قرآن مجید نازل ہو گیا۔ اگر کسی چیز سے روکنا مقصود تھا تو قرآن مجید کا نزول ہو گیا۔ اسی طرح کسی چیز کو حلال کرنا تھا تو قرآن مجید کا نزول ہو گیا۔ اگر کسی چیز کو حرام کرنا تھا تو قرآن مجید کا نزول ہو گیا۔ یعنی 23 سال کے عرصہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اور پھر کہ آسمان دنیا سے سرکار دو عالم یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر جو رکھا گیا وہ بھی 27ویں شب رمضان المبارک کی تھی۔ اور جو قرآن کی ابتدا ہوئی آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن اترا، جو پہلی وحی تھی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
یہ جو آیات ہیں یہ قلب اطہر پر جب اتری تھیں وہ بھی 27ویں شب تھی، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ پھر علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے شب قدر کی فضیلت کے اعتبار سے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکم دیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی اور 1000 مہینے تقریباً 84 سال کی زندگی بنتی ہے۔ 84 سال اگر آپ عبادت کریں اس کا ثواب ایک طرف ہو، اور دوسری طرف جو شب قدر ہے، جو قدر کی راتیں ہیں آخری عاشرہ کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 کی جو راتیں ہیں، اس ایک رات میں عبادت کرنا ان 84 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس کو فضیلت کس اعتبار سے کی گئی۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سمیت بذالک لأنہ نزل فیہا کتابا ذی قدر، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس رات کے اندر بڑی قدر والی، بڑی منزلت والی، بڑی عظمت والی کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ علی رسول ذی قدر، اور جس رسول پر یہ کتاب اتاری گئی وہ رسول بھی بڑی عظمتوں والا تھا۔ علی امت ذات قدر، اور جس امت پر قرآن اترا ہے، جو نبی جس امت کے لیے آیا ہے وہ امت بھی بڑی قدر والی ہے، اور اس کی فضیلت امت کی اس اعتبار سے ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ یہ امت بہتر اس لیے ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے امت کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو فضیلت ہے، ہماری جو عظمت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم آج نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، ہمارا وتیرہ یہ بن گیا ہے کوئی جیسا کرتا ہے کرتا رہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں، تجھ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ، او کما قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ راعی ہے، ہر بندہ چرواہا ہے۔ آپ جانتے ہیں چرواہا جب بکریاں رات کے وقت چرا کر واپس اپنے باڑے میں ڈالنا چاہتا ہے، داخل کرنا چاہتا ہے، تو گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بکریاں جو صبح لے کر گیا تھا وہ ساری بکریاں لے کر آیا ہے یا کوئی بکری چھوڑ کر آیا ہے؟ اسی طرح ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تیری اولاد تھی، اس کی تو نے تربیت کس طرح کی ہے؟ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ اس ماہ مقدس کی جو شب قدر کی رات ہے، شب قدر کو فضیلت ہی اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن اترا ہے۔ قرآن جس رسول کے قلب اطہر پر آیا وہ رسول بھی بڑی قدرت و منزلت والا، اور جو اس کی امت ہے وہ بھی بڑی قدر و منزلت والی۔ اور پھر قرآن کے جو ہے رمضان شریف کے مہینہ کے اندر بندے کو چاہیے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کے اندر اپنا معمول کچھ زیادہ کر لے۔ ویسے اگر بندے کی عادت ہے کہ وہ صرف سورہ یاسین پڑھتا ہے یا قرآن کے کچھ رکوع پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، کیونکہ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے اندر آپ رات کو جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے، اور صبح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الواحی، جو واحج کو لکھنے والے حضرات تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تقریباً 40 کے قریب ان کی تعداد مختلف ہوتی رہتی تھی، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ تلاوت فرماتے، اور وہ پھر اگر ان کے پاس کوئی غلطی ہوتی یا صورتوں کی ترتیب یا آیتوں کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہوتی تو وہ اس کو درست کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے یہ بتا دیا کہ اسی بندے کی قدر زیادہ ہوگی جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو میرے 4 صحابہ سے سیکھنا، من عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسالم وابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
فرمایا یا تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھنا، حالانکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے عمر کے لحاظ سے اتنے بڑے نہیں تھے، یہ اسلام لانے کے اعتبار سے یہ پہلے نہیں تھے، لیکن قرآن کو زیادہ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن کو جانتے تھے، وہ فرماتے ہیں قرآن کی جو صورت ہے اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ نازل کہاں ہوئی اور کس لیے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے نزول کا عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول، عظیم صحابی رسول ہیں جو تقریباً 26 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جو ہے انہیں چیف جسٹس، قاضی القضات، چیف جسٹس کا عہدہ دے کر آپ نے روانہ کیا تھا۔ جس وقت روانہ کیا جا رہا تھا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ بن جبل تم وہاں جا کر فیصلے کس طرح کرو گے؟ عرض کی حضور پہلے میں فیصلہ جو بھی آئے گا اس کو رب کے قرآن کے اندر دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ظاہری طور پر تجھے قرآن میں نہ ملا تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی حضور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھوں گا۔ اگر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی اس رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور پھر میں غور و خوض کر کے لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا۔ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اب اس وقت غلام کو اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ باہر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، ان کے سامنے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھنا۔ اب یہ اس وقت اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں غلام کی اتنی تذلیل ہوتی تھی کہ اگر غلام نے پانی بھی پینا ہوتا تو اپنے آقا سے پوچھنا پڑتا، اگر غلام اپنے آقا کے جوتے جو دھوپ میں پڑے ہوتے اگر میں چھاؤں میں رکھنا چاہتا تو وہ بھی اپنے آقا سے پوچھنا پڑتا، تب اس کو رکھنے کی اجازت تھی۔ اگر بغیر پوچھے رکھ دیتا تو اس کو جو ہے اذیت دی جاتی، تکلیف دی جاتی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں غلام کو جو تاج پہنایا، فرمایا خذ القرآن من اربعۃ، فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہو تو ان چاروں سے سیکھنا۔ ان چار میں ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جس شخص کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جو قرآن کا جاننے والا ہو گیا، رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عزتوں کے تاج عطا فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کو صرف اپنی چند جو ہے مخصوص عادتوں تک محدود نہ رکھیے گا کہ بس اگر کوئی بندہ اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تو اس کے پاس حافظ کو بلا کر سورہ یاسین کی تلاوت کروا کر باعث برکت سمجھ کر جان چھڑا لینا کہ اس سے پھر روح آسانی سے چلی جائے گی، اس پہ میرا انکار نہیں ہے، اس سے منع بھی نہیں کر رہا، لیکن کوشش یہ کریں قرآن سے مرنا نہ سیکھیں بلکہ قرآن سے جینا بھی سیکھیں۔ پھر یہ بات اگر اس واقعے سے آپ سامنے رکھیں تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت وہ ایف اے کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے والد محترم شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے پاس آئے، کہا اقبال قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ کہا ابا جان کچھ مقامات سے سمجھ آتا ہے اور کچھ سے نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر قرآن پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو یوں قرآن کو پڑھا کر کے تو سمجھے یہ کہ قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ قرآن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، مجھ پر اس کا نزول کیسے ہے؟ کہا اس انداز سے، اس طریقے سے، اس نظریے سے قرآن پڑھ۔ قرآن جو باتیں کہہ رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے حلال کھانا چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں کہہ رہا بلکہ وہ تجھے کہہ رہا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچنا چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں کہہ رہا بلکہ وہ تجھے کہہ رہا ہے۔ قرآن جو تیرے سامنے یہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم کے اندر کوئی اور مسلمان نہیں ہے بلکہ تو اس کا مخاطب ہے، یعنی قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے کیسز ہیں، جتنے واقعات ہیں،
وہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ تیرے لیے ہیں۔ جب اس انداز سے قرآن کو پڑھے گا پھر تمہیں قرآن پڑھنے کی سمجھ بھی آئے گی اور قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آ جائے گا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے یا تو اس وقت کے لیے محدود رکھا، یا جس وقت ہماری بیٹی اپنی دہلیز سے رخصت ہونے لگتی ہے تو اس کے سر پر سایہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ٹھیک ہے، برکت ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی بچیوں کو قرآن سایہ کرنے سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دیں، تاکہ جب وہ گھر کی دہلیز سے رخصت ہوں تو وہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی کنیز بن کر نکلیں، ان کی آنکھوں میں حیا ہو، ان کی سیرت کے اندر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا حیا موجود ہو۔ کس قدر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا تھا، کس قدر پردے کا لحاظ رکھا کرتی۔ آپ کا وقت وصال قریب آنے لگا تو آپ پریشان تھی، آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں، ساری زندگی میں نے اپنے پردے کا لحاظ کیا، پردے کا اہتمام کیا، آج میرا آخری وقت ہے، پتہ نہیں لوگ جب میری ڈولی، جب میری چارپائی لے کر نکلیں گے وہ لحاظ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، مجھے اس بات کی فکر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا حل میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کیا حل ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک ملک والے اپنی جب بادشاہ کی ملکہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جب لے جاتے ہیں تو وہ پالکی بناتے ہیں، پالکی کے ارد گرد جو ہے وہ سوٹیاں، سٹکس جو ہے بانس کی سوٹیاں لگا لیتے ہیں، اس پر پھر چادر ڈال دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون جا رہا ہے کون جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے میری پریشانی کا حل کر دیا۔ آپ نے وصیت یہ جاری کی میری میت جب تدفین کرنے کے لیے لے جانا تو رات کی تاریکی کے اندر لے جانا، اور جس وقت لے جانا تو پالکی کی صورت بنانا تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا لحاظ رہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے امت کو کہ امت اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ قرآن سے جوڑے۔ جب قرآن سے جوڑے گی تو پھر اللہ رب العالمین اسے عزت والی سرخروئی والی زندگی عطا کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کس قدر قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ یا 62 مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 61 مرتبہ یا 62 مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر میں اور آپ اپنے گربان میں جھانکے کہ ہم رمضان شریف کے اندر کتنے ختم کرتے، یہ سوچیے گا، اپنے گربان میں جھانکیے گا، توجہ کیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور پھر البدایہ والنہایہ والے نے تو یہ واقعہ لکھ کر حیران کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، غالباً حضرت اسلم بن ابو بکر یا عباس بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وقت وصال قریب آیا تو وہ ان کے گھر والے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم پریشان کس وجہ سے ہو رہے ہو؟ اس گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ اس گھر کی رونق ہیں، آپ اس گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس کی رونقیں بحال ہیں، آپ جب اس گھر سے چلے جائیں گے تو گھر کی جو رونقیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ وہ فرمانے لگے اس گھر کی رحمتیں برکتیں ختم نہیں ہو سکتی، اس کی رونقیں چھن نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تمہیں کس طرح وثوق سے کہہ رہے ہو کہ اس کی رحمتیں برکتیں اسی طرح رہیں گی اور اس کی رونقیں چھن نہیں سکتی؟ توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر، کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر میں نے 18,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہو اس گھر کی رونقیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ 18,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہو اس گھر کی رونقیں، اس گھر کی رحمتیں برکتیں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیت و تلاوت القرآن، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل بیت کی محبت سکھاؤ، و تلاوت القرآن، اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ باپ جب خود قرآن صبح کی نماز کے بعد جب قرآن کھول کر بیٹھ جائے گا تو پھر بیٹا بھی مجبور ہو جائے گا کہ جو کام باپ کر رہا ہے وہ اچھا کام ہے وہ میں بھی کروں گا۔ تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھیں۔ جب ہم خود قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو اسی انداز سے پڑھیں، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ اور امت مسلمہ کے لیے نہیں ہیں، وہ میرے لیے بھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سچ بولنا جی، اگر میں نہ بولوں گا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، سچے لوگ ہیں یہ جو دنیا قائم ہے۔ پوچھا آپ سے بھی جائے گا کہ آپ نے سچ کیوں نہیں بولا تھا؟ جو قرآن ہمیں سچ بولنے کا کہہ رہا ہے، جھوٹ سے جو منع کر رہا ہے، وہ اور لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جو حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے قرآن منع کر رہا ہے، ان سے رکنا ہر ایک کا فرض بنتا ہے، ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے، ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن کے دامن سے وابستہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔